بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں بھی تھی۔ اللہ پاک کے ہاں وہ معزز ہستی ہیں۔ ان کی پاک دامنی کی گواہی خود قرآن پاک نے بھی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرانے میں خود رب تعالیٰ کی خوشنودی شامل تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ حضرت ابوبکر صدیق اور ام رومان کی بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 4 سال بعد ہوئی۔ اس وقت تک آپ کے والدین اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کا اسم گرامی عائشہ، لقب صدیقہ، خطاب ام المؤمنین اور کنیت اپنے بانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نسب سے ام عبداللہ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ آپ وہ خوش نصیب عورت تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ نکاح سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں پہلے دکھلایا گیا اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ ارشاد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک مبارک تھی۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت تقویم کے درجے کو پہنچے، مگر عورتوں میں صرف مریم دختر عمران آسیہ زوجہ فارون ہی تقویم تک پہنچی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے صہیب کو تمام خانوں پر حق مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں قیام پذیر رہے اور مدینہ میں ہجرت ہونے کے بعد بھی جب وہاں مکمل تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل عیال کو مدینہ بلا لیا۔ یوں شوال کے مہینے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلا لیا۔ یوں شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ رخصتی کے لیے شوال کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ قدیم زمانے میں شوال کے مہینے میں طاعون جانی طوفان آیا تھا اور بڑا جانی نقصان ہوا، اس لیے اہل عرب اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں شادی وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کا انتخاب فرما کر اس غلط خیال اور جاہلانہ سوچ کو عملی طور پر ختم کر دیا۔ رخصتی کم سنی میں ہوئی، اس لیے بچیوں کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل کود میں بڑی شوقین تھی۔ محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتی، ان کو سب سے زیادہ 2 کھیل مرغوب تھے، ایک گڑیوں کے ساتھ کھیلنا، دوسرا جھولا جھولنا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کھیل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے 2 پر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ ایسا گھوڑا ہے، کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے فوراً جواب دیا حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے بھی تو پر ہوتے تھے۔ اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بچپن میں بھی کس قدر ذہنی معلومات رکھنے والی اور حاضر جواب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ عمر بن عاص سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آپ دنیا میں کس کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مردوں کی نسبت سے سوال ہے۔ فرمایا عائشہ کے والد ابوبکر صدیق سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے امت کو دین کا بڑا حصہ نصیب ہوا۔
ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتا گانٹ رہے تھے۔ ان کا پسینہ مبارک موتیوں کی مانند جلد مبارک سے نکلتے ہوئے ان میں نور کی چمک پیدا ہوئی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ چہرہ انور نورانی تجلیوں کا محور بنا ہوا تھا، جیسے چاند تاروں کی جڑی لگی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل یہ منظر دیکھ رہی تھی، پھر روئے مبارک کے قریب آئیں اور فرمانے لگی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم آج اگر شاعر ابو کبیر حضلی موجود ہوتا تو آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا تو انہیں اپنے اشعار کا درست مصداق مل جاتا جو اس نے اپنے حیالی محبوب کی شان میں کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سناؤ ذرا ہم بھی سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے روئے طابہ میں نگاہ ڈالی تو اس کی شان درشندگی ایسی تھی جیسے بادل کے کسی ٹکڑے میں بجلیاں کوند رہی ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک میں جو کچھ تھا رکھ دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم کر فرمایا: عائشہ، جو سرور مجھے اس کلام سے حاصل ہوا ہے وہ تجھے اس نظارے سے بھی حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا۔ اس میں مسلم شوہروں کے لیے اسوہ بھی ہے کہ خاتون خانہ کی تعریف حوصلہ افزائی کرنا کوئی غیر اخلاقی یا غیر شرعی بات نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آؤ عائشہ، دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چونکہ حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن بڑھنے لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، آؤ پھر مقابلہ کرتے ہیں، اور آپ آگے نکل گئے اور دل لگی کرتے ہوئے فرمایا: یہ اس دن کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا: وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذکیفہ حیات کو راضی کس طرح فرمایا کرتے تھے، اس کا بھی دل فریب نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوتی تو جب وہ پانی پینے لگتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ لے لیتے اور جہاں سے وہ پانی پیتی اسی جگہ سے پانی نوش فرماتے اور ساری ناراضگی ختم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مرض وفات میں دوسری ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہوئے۔ ان ایام میں سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف بھی آپ کو ملا۔ ان کی چبائی ہوئی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی، ان کی گود میں سر رکھ کر حقیقی آلہ سے جا ملے اور ان کے حجرے میں مدفون ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 210 احادیث رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو مدینہ منورہ میں کثرت ازدم کی وجہ سے عید کا گماں ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 48 سال یہ امت محسنہ عالم اسلام کو انوار الہی اور اسوائے حسنہ سے مسلسل اور متواتر منور کرنے کے بعد چند روز علیر رہیں۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو آپ سخت بیمار ہوئیں۔ نماز وتر کی ادائیگی کے بعد اس جہاں سے اس جہاں کو کوچ فرما گئیں۔ بلا شبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں کے لیے ایک عملی نمونہ تھی۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے ہر عورت اپنے مجازی خدا سے لے کر حقیقی خدا تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔